اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان برادری کا رشتہ قائم فرمایا۔ سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ میں چلے گئے اور اپنے بھائی ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے اہل و عیال میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ ان کے لیے لکڑیاں اور پانی وغیرہ اپنی کمر پر لاتے تھے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک دن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ ابلیس آ کر کہنے لگا کہ ذرا پردے کے پیچھے نظر ڈالو۔ انہوں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو اپنی بھاوج پر نظر پڑی جو انتہائی حسین و جمیل تھی۔ صبر نہ ہو سکا اور گناہ میں ملوث ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ تو نے ہمارے بارے میں اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت نہیں کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ واویلا کرتے ہوئے اور اپنی ہلاکت کو پکارتے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے اور پکار کر کہنے لگے، اے اللہ تو ہی ہے اور میں ہوں۔ بار بار مغفرت فرمانا تیرا شیوا ہے اور بار بار گناہوں اور خطاؤں کا کرنا میری عادت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے تو سب بھائیوں نے اپنے بھائیوں کا استقبال کیا مگر سعد کے بھائی ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال نہ کیا۔ وہ سیدھے گھر آئے اور بیوی سے پوچھنے لگے کہ ہمارے اللہ کے نام پر بننے والے بھائی کا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے جس پر وہ پہاڑ کی جانب بھاگ گیا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بھائی کی تلاش میں نکلے۔ اسے دیکھا کہ منہ کے بل سر پر ہاتھ رکھے پڑا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے، ہائے میری ذلت، اس شخص کی ذلت جس نے اپنے رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میرے بھائی ذرا بتا تیرا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں اٹھوں گا جب تک تو میرے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے یوں نہ باندھ دے جیسے ایک ذلیل غلام کو اس کے آقا کی خدمت میں لایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خمسانہ نامی ایک بیٹی تھی، وہ بھی ساتھ چلنے لگی اور اپنے والد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، میں اپنے ایک بھائی کی بیوی کے ساتھ ملوث ہو گیا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد پر گیا ہوا تھا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس سے دفع ہو جا، میرا جی چاہتا ہے کہ اٹھ کر تجھے بالوں سے پکڑ لوں، چل نکل جا یہاں سے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ پھر یہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور اپنا پھر وہی سوال دہرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس سے چلا جا، کہیں اپنی آگ کے ساتھ مجھے بھی نہ جلا دینا، میرے خیال میں تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور اپنا پھر وہی سوال پیش کیا۔ وہ بھی کہنے لگے کہ یہاں سے چلا جا، تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں سے نکل کر ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے، ان حضرات نے تو مجھے مایوس کر دیا ہے مگر مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اپنی بیٹی کے ساتھ در اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بندھا ہوا دیکھ کر فرمانے لگے، تو نے مجھے جہنم کے طوق اور زنجیریں یاد دلا دی ہیں۔ یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنے بھائی کی بیوی سے ملوث ہو گیا ہوں، وہ جہاد پر گیا ہوا تھا، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ میرے خیال میں تیری کوئی توبہ نہیں، لہٰذا یہاں سے چلا جا۔ اب بیٹی نے بھی صاف کہہ دیا کہ ابا جان، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب تجھ سے راضی نہیں ہو جاتے تو میرا باپ نہیں اور میں تیری بیٹی نہیں۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر پہاڑ کی طرف چیخو پکار کرتے ہوئے بھاگ گئے اور چیخ کر کہنے لگے کہ میرے اللہ، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ مجھے مارنے کو تیار ہو گئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ڈانٹ کر نکال دیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے بھگا دیا۔ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ میرے مولا، تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے؟ میری دعا پر تو ہاں یا نہ کا مجھے جواب دے۔ اگر تو نے نہیں کہہ دیا تو میری ذلت اور میری ہلاکت، میری بدبختی، میری ندامت، اور اگر تو نے ہاں کہہ دی تو میری سعادت ہوگی۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو مغفرت کی بشارت سنا دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سالبہ کو کون لائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ ہم لائیں گے۔ حضرت علی اور سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ ہم لائیں گے۔ آپ نے ان دونوں حضرات کو فرمایا۔ یہ دونوں نکلے اور اس سمت کا رخ کیا جس طرف سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ چلتے چلتے مدینہ کا ایک چرواہا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہے؟ چرواہا بولا، غالباً تم اس شخص کا پتہ پوچھ رہے ہو جو جہنم کے خوف سے بھاگا پھرتا ہے۔ دونوں نے کہا، ہاں وہی شخص، ذرا تم ہمیں ان کا ٹھکانہ بتا دو۔ وہ کہنے لگا کہ جب رات چھا جاتی ہے تو وہ اس وادی میں اس درخت کے نیچے آتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہائے میری ذلت اور رسوائی ایسے شخص کی جس نے اپنے رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ یہ دونوں ٹھہر گئے، رات چھا گئی تو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے آئے، سجدے میں گر کر رونے لگے۔ رونے کی آواز سنی تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سالبہ اٹھ کھڑا ہو، رب العالمین نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور تجھے پسند ہے۔ ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اقامت کہی اور یہ حضرات سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے اور آخری صف میں کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرات میں الہاکم التکاثر پڑھا تو اس نے چیخ ماری، اور جب حتی زلتم المقابر پڑھا تو دوسری چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سالبہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، سلیمان اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور یہ تو رخصت ہو چکا ہے۔ ادھر بیٹی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا حال پوچھنے لگی اور شوق ملاقات کا اظہار کیا۔ آپ نے مسجد میں داخل ہونے کو فرمایا۔ وہ داخل ہوئی تو دیکھا کہ والد کی لاش کپڑے سے ڈھکی پڑی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور پکار کر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمسانہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا والد بن جاؤں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ قبر کے قریب پہنچے تو پنجوں کے بل چلنے لگے۔ واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پورے قدم کے بجائے پنجوں پر کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، جنازے کے ساتھ فرشتوں کی 70,000 تعداد موجود تھی، جس وجہ سے قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ کہتے ہیں اسی قصے کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا کوئی برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ کو بخشنے والا سوائے اللہ کے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں، اور انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والے کی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔